فاٹا کے جو ریفارمز ہیں ان کا ہونا بہت ضروری تھا. لوگ بہت امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, شاید کسی کو خوش کیا انہوں نے. افغان جو مہاجرین ہیں ان کے ووٹوں پہ سیاست کر رہے ہیں, یہ پیاز بھی کھائیں گے, جوتیاں بھی کھائیں گے, لتر بھی کھائیں گے, اور یہ بل بھی پاس ہو کے رہے گا. گورنمنٹ بھی یہی باتیں کرتی تھی کہ فاٹا کا الحاق ہونا چاہیے کے پی سے, تو اس معاملے میں روڈے اٹکانے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسا فیصلہ کرنا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے اندر کوئی دراڑ نہ ہو. السلام علیکم. پروگرام نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. کہا جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی اس سے بڑا ظلم نہیں کہ 5 لاکھ شہریوں کو انگریز سامراج کے دیے ہوئے قانون پر چھوڑا رکھا ہے, لیکن آج بھی اس صورتحال کو حل کرنے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. پارلیمنٹ میں فاٹا اصلاحات کے بل کو ایجنڈا سے بار بار نکالا جا رہا ہے اور ایک مخصوص سیاسی طبقے کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے لاکھوں شہریوں کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ آج امیر جماعت اسلامی سراج صاحب ہیں. سراج صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. سراج صاحب, آپ کی جماعت نے فاٹا اصلاحات کے حق میں لانگ مارچ تو کیا, آپ کا مطالبہ کیا ہے جناب؟ ہمارا وہ مطالبہ ہے جو قبائلی عوام کا ہے, اور وہ یہی ہے کہ جو 1901 سے وہاں ایک مسلط کردہ قانون جو بنیادی طور پر بغاوتوں کو کچلنے کے لیے تھا, آزادی پسندوں کے خاتمے کے لیے تھا, اور ایک علاقے کو انگریزوں کے قبضے میں رکھنے کے لیے تھا, کرائم ریگولیشن کے مجرموں کا خاتمہ. اب وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس قانون کا خاتمہ کیا جائے, اور ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی شناختی کارڈ جیبوں میں رکھتے ہیں, تو ہمیں وہ حقوق دیا جائے جو اسلام آباد اور کراچی کے شہریوں کو حاصل ہے. مسئلہ بالکل سادہ ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ FCR کا خاتمہ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام ہو, وہ چاہتے ہیں کہ NFC میں ان کو بھی حصہ دیا جائے, بلکہ وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ CPEC کے منصوبے میں ان کو بھی حصہ دیا جائے. اس میں کون سی حرام بات یا غیر آئینی بات ہے؟ اچھا جناب, اگر اسی بل پہ پھر آ جائیں, فاٹا اصلاحات کے جو بل ہے اس کی اپنی بھی ایک لمبی تاریخ ہے. ایک کمیٹی سرتاج عزیز کی سربراہی میں تشکیل دی, اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے اس کو منظور کیا, اور حکومت نے بھی کہا کہ ہم اس انتظام کو لے کے چلیں گے, تو یہ ہو کیوں نہیں پایا جناب؟ دیکھیے, اس کمیٹی میں بھی جو رپورٹ انہوں نے 5-6 مہینوں کے ایکسرسائز اور دوروں کے بعد پیش کیا ہے, اس میں یہی ہے کہ ہم نے کوئی 7,000 لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. جی ہاں. تاجر, غیر تاجر, مرد اور زن, نوجوان, بوڑھے, وکلاء اور تاجر اور ہر طرح کے لوگ شامل تھے. ان سب کا مطالبہ یہی ہے کہ FCR کا خاتمہ ہو اور فاٹا کو مین سٹریم میں شامل کیا جائے, اس لیے کہ اس FCR کی وجہ سے وہاں جرائم تھے, اس FCR کی وجہ سے دہشت گردی, FCR کی وجہ سے غربت اور بے روزگاری, اور FCR کی وجہ سے وہاں ایک ایسا ماحول ہے کہ نہ سڑک, نہ بجلی, نہ پانی, نہ اسپتال, نہ اسکول, کوئی چیز نہیں ہے. میں ہم کو بتاؤں اسد بھائی, دنیا کی کوئی خطہ میں نے یہ نہیں دیکھا ہے, یا میرا علم بھی کم ہے, کہ جرم بتیجا کرے اور گرفتار چچا ہو, جرم بڑا بھائی کرے اور گرفتار چھوٹا بھائی ہو, جرم بیٹا کرے اور باپ گرفتار ہو, جرم پڑوسی کرے اور اس کی جرم میں پڑوسی گرفتار ہو. یہ صرف قبائلی علاقہ ہے جہاں کا پولیٹیکل ایجنٹ مغل شہنشاہ اعظم جو تھا اکبر سے بھی زیادہ اختیارات رکھتے ہیں, وہ بھی کسی آدمی پر مقدمہ چلا کر سزا دیتے تھے. یہاں FCR میں ایک پولیٹیکل ایجنٹ بغیر FIR کے آپ کو 25 سال جیل بھیج سکتا ہے, آپ کا گھر مسمار کر سکتا ہے, آپ کو علاقہ بدر کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا ظالمانہ نظام ہے جس سے قوم نجات چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن اب تک یہ حکومت 2 قدم آگے بڑھتی ہے, پھر پیچھے ہٹتے ہے, پھر آگے بڑھتے ہے. پھر اب 3 دن پہلے ان کے 2 منسٹر نے پریس کانفرنس کی کہ ہم بل لا رہے ہیں اور ہم اس کو قومی اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے یہ لانگ مارچ خیبر ایجنسی سے شروع ہوا, آج تیسرا دن یہاں پہنچا, شدید سردی اور بارش کے عالم میں. ہمارا یہ خیال تھا کہ چلے یہ بل بھی آج پاس ہو جائے تو یہ لانگ مارچ ایک جشن اور ایک خوشی میں تبدیل ہوگا, لیکن اس کو واپس لے کر عوام کو بری طرح انہوں نے مایوس کیا ہے. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں, جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہی ان کو دیا جائے.
اچھا سراج صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ واقعی میں ایک ظالم ترین نظام ہے، لیکن جب اس کی مخالفت کی بات ہوتی ہے، وہ بھی اپنے سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، محمود اچکزئی صاحب اور فضل الرحمان صاحب، وہ بھی سیزن پولیٹیشنز کہلائے جاتے ہیں، تو آپ کے مطابق ان کے خدشات ہو بھی کیا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاسی لیڈر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مفادات ہے یا ان کے مفادات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ مفادات کا نہیں ہے، سیاسی سکورنگ کا نہیں ہے، یہ بالکل ایک انسانی مسئلہ ہے، بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اب ہماری لڑائی اچکزئی صاحب سے اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئٹہ میں بلوچستان کے رہنے والے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہ وزیر اعظم ہے، نہ صدر ہے، نہ آرمی چیف ہے کہ ہم ان سے مطالبہ کریں یا ان کو منانا یا ان کو خوش کرنا میری، آپ کی یا کسی اور کی ذمہ داری نہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو عوام کا ہاتھ حکومت کے گریبان تک پہنچے گا اگر ان کو ایسے اپنے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے تو۔ اچھا سراج صاحب، آپ نے ابھی پارلیمانی کارروائی کا بھی حوالہ دیا، تو جو اب بات ہو رہی ہے کہ جی ہمیں بوائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک اس بل کو پیش کیا نہ جائے، دوسری جانب وزیر اعظم صاحب نے پارلیمانی رہنماؤں کا اجتماع بھی بلایا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی سب اس میں شریک ہوں، کیا جماعت اسلامی اس بیٹھک میں شامل ہوگی؟ دیکھیے، ہم ایسے نہ متعصب لوگ ہیں نہ انتہا پسند لوگ ہیں، ہم تو ہمیشہ ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں، مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ اب تک تقریباً اس مسئلے پر 500-600 سے زیادہ میٹنگز ہو گئی ہیں، سیمینارز ہو گئے ہیں، اعلانات ہو گئے ہیں، دھرنے ہو گئے ہیں، جلسے ہو گئے ہیں، جلوس ہو گئے ہیں، لوگوں نے مار کھائی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں۔ آج بھی پشاور جیل میں ایسے قیدی آپ کو ملیں گے کہ جو کئی سالوں سے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف دفعہ کون سا ہے، اس لیے کہ اس کو نہ کبھی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، نہ عدالتوں تک رسائی کا کوئی سسٹم قبائلی علاقوں میں موجود ہے۔ تو یہ تو خود مسلم لیگ کے منشور میں شامل تھا کہ ہم یہ حق دیں گے، بار بار اعلانات بھی ہو گئے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کیوں مسلم لیگ کی حکومت یہ کام نہیں کر رہی ہے اور اپنے خلاف عوام کے غیظ اور غضب میں اضافہ کر رہا ہے۔ اچھا، اور سراج صاحب اس کے نتیجے میں پھر یہ لانگ مارچ بھی دیکھنے کو ملا۔ اب جب باقی سیاسی جماعتوں پر تنقید ہوتی ہے کہ یہ تو جی خاندانی بادشاہتیں ہیں، جماعت اسلامی کی تعریف ہوتی ہے کہ اس کی انٹرنل ڈیموکریسی اور جمہوریت کا ساتھ دینا ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اب جو سیاست ایوانوں سے ہٹ کے اب خانقاہوں میں ہو رہی ہے، جو اب دھرنے ہو رہے ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں اور اب پارلیمنٹ سے ہٹ کے سیاست کی جا رہی ہے اور قانون سازی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں پارلیمنٹ کے دائرہ کار سے باہر، کیا جماعت اسلامی اس سے اتفاق کرتا ہے؟ نہیں، میں تو 1000 بار بھی جمہوریت کا حامی ہوں، ایوانوں کے اندر کارروائی کا ہوں۔ ایوان ہیں اس لیے کہ اس میں فیصلے ہو، اس میں ڈسکشن ہو، اس میں دلائل دیا جائے، قبول کیا جائے یا دوسرے کو قائل کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب حکومت نے بل ٹیبل کیا تو ہمیں خوشی تھی اور ایک لحاظ سے ہمیں محسوس ہوا کہ حکومت شاید سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن جب حکومت خود اس ایوان کو اہمیت نہیں دیتی، آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے وزرائے اعظم، سابق وزیر اعظم کتنے بار اس اسمبلی میں آئے ہیں، آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے وزراء روز اسمبلی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، سارا نظام بیوروکریسی چلا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھرنے اور ریلیاں اگرچہ جمہوری حق ہے، لیکن مسائل کا علاج تو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، لیکن جب خود ہی حکومت پارلیمنٹ کو صفر سے ضرب دیتی ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتی ہے، تو پھر لامحالہ ایک ہی راستہ ہے کہ لوگ احتجاج کرنے، دھرنے دے، ریلیاں نکالے اور سڑکیں بند کرے۔ لیکن یہ سڑک بند کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، دھرنے دینا، اس کا ماحول حکومت ہی بناتی ہے۔ آج بھی اگر یہ لوگ یہ بل پاس کر کے لوگوں کو ایک راستہ دیتے، ایک امید دلاتے، تو میرے خیال میں اگلے کسی دھرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ لیکن آج دوبارہ انہوں نے وہ کڑکی بند کی جس کے کھولنے کا ہمیں امکان تھا، تو لامحالہ لوگ ایک اور دھرنے پہ آئیں گے۔ تو سراج صاحب، جو حکومت وقت کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی ہم تو نہیں یہ حالات پیدا کرتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لوگ لانگ مارچ کر رہے ہیں اور دھرنے کر رہے ہیں وہ ایک جمہوری نقش قدم پہ تو نہیں چل رہے، وہ کچھ قوتوں کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا آپ اتفاق کریں گے؟ نہیں، میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، اس لیے
کہ دیکھیے اگر لاہور میں 14 افراد قتل ہو گئے اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے روشنی میں، تو اس کے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے بھی لوگوں کو ایک مارچ کرنا پڑا اور لاہور سے ادھر اسلام آباد آنا پڑا۔ اگر یہ سب کچھ اسی وقت ہو جاتا، مجرم کو سزا ہو جاتی، قاتل گرفتار ہوتے، تو وہ کیوں دھرنا دیتے، وہ کیوں لانگ مارچ کرتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر احتجاج کے پیچھے حکومت کے ہی یا بے اعتنائی کہوں یا ظالمانہ رویہ کہوں یا مس ہینڈلنگ کہوں، حکومت کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا سراج صاحب، جس طرح آپ نے ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کا بھی حوالہ دیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آصف زرداری صاحب نے بھی طاہر القادری صاحب کی حمایت کی ہے، اور آپ کے جو اتحادی بھی ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے بھی حمایت کی۔ کیا آپ بھی طاہر القادری صاحب کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ یہ بھی شاید سامنے رکھتے ہوئے کہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کو متحدہ مجلس عمل میں شامل ہو کر اور تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے بھی نقصان شاید ہوا۔ دیکھیں میرے بھائی، اتحاد کرنا نہ کرنا اور مسئلہ ہے، لیکن جہاں لوگوں کی بنیادی حقوق کا مسئلہ ہو اس کو تو سیریس لینا چاہیے۔ اگر کہیں پہ 14 آدمی قتل ہو گئے ہیں تو جنات نے تو قتل نہیں کیا نا جی، انسانوں نے قتل کیا۔ پھر لاہور ایک کیپٹل ہے، صوبائی دارالخلافہ ہے، وہاں یہ کام ہوا، تو اس میں اتحاد کرنے اور نہ کرنے کا کوشچن نہیں ہے، اس میں ایک بے گناہ کا خون بہانے کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسلمان ہے، اگر یہ ہندو ہے، اگر یہ سکھ ہے، جو بھی ہے انسان تو ہے نا جی، جس نے بھی قتل کیا، ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کو سزا ہو جائے۔ اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، اس کے لیے سیاست کی ضرورت نہیں ہے، اتحادوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سمپل اور سادہ قانونی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے 302 کیا ہے تو اس کو 302 میں گرفتار کیا جائے۔ تو آنے والے دنوں میں سراج صاحب کیا ہمیں نظر آئے گا جماعت اسلامی اور پاکستان عوامی تحریک اسی پلیٹ فارم پر آتے ہوئے؟ دیکھیں جہاں تک ان کا یہ مطالبہ ہے کہ 14 افراد کے جو قاتل ہے اس کو گرفتار کیا جائے، یہ تو گزشتہ جب سے واقعہ ہوا ہے اسی وقت سے ہمارا موقف ہے۔ جہاں تک سیاسی مسائل ہے، آئندہ الیکشن کے مسائل ہے، وہ اس سے ہٹ کر ہے، لیکن اس مسئلے میں جہاں 14 انسان قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، یہ میری پارٹی کا ہے، میری پارٹی کا نہیں بھی ہے، لیکن پاکستانی ہے، انسان ہے، تو ایک انسان ہونے کے ناطے میں اس کو 1000 بار سپورٹ کرتا ہوں کہ جس نے ان پر ظلم کیا ہے، ظالم کو گرفتار کیا جائے، قاتل کو گرفتار کیا جائے، وہ سیاسی آدمی ہوں، غیر سیاسی آدمی ہوں۔ میں اس کو سیاسی تناظر میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کس پارٹی کا ہے، کس پارٹی کا نہیں ہے۔ یہ جو بھی ہے، ایک زندہ انسان کو مارنا، قتل کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو بھی یہ کام کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ وزیر ہے یا غیر وزیر ہے، سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے، ان کو سزا دینا لازمی ہے۔ اچھا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سراج صاحب، آپ بھی پیناما پیپرز میں جو ایک تحریک چلی تھی اور عدالت عظمیٰ میں کارروائی ہوئی تھی، اس میں آپ بھی پٹیشنر تھے، تو اب جو جماعت اسلامی نے باقی سب پیناما پیپرز میں جو جن لوگوں کا نام آیا تھا اس پر بھی پٹیشن کیا کہ ان پہ بھی عدالتی کارروائی ہو، کیا آنے والے دنوں میں جے آئی اسی جوش سے اس کو پرسیو کرے گی جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تمام کارروائی چلی؟ دیکھیے، کرپشن کے خلاف ہماری تحریک جاری ہے، ہماری مہم جاری ہے۔ پاکستان میں 12 بلین روزانہ کی کرپشن ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ نیب کے سابق ڈائریکٹر نے خود اعتراف کیا ہے۔ تو جس ملک میں 12 ارب روپے روزانہ کرپشن ہو، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اسد صاحب، آپ کی پنجاب یونیورسٹی کا سالانہ بجٹ کتنا ہے؟ 9 ارب روپے ہے۔ یعنی کرپشن کنٹرول کرے تو آپ ایک پنجاب یونیورسٹی روزانہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم سپریم کورٹ میں دوبارہ گئے ہیں کہ پاناما لیکس میں باقی جو 436 افراد کے نام ہیں اس کا آڈٹ کرنا، اس کا احتساب کرنا، اس کے ساتھ حساب کتاب کرنا، وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے لیے بھی عملی اقدامات کرے۔ انہوں نے نیب کو سمن کیا ہے، فیڈریشن کو سمن کیا ہے، اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کب وہ تاریخ آتا ہے تاکہ سب کے ساتھ حساب کتاب ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی پانی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، وقفہ لیں گے اسی نقطے پہ اور آ کے بات کریں گے جماعت اسلامی کے انتخابی مستقبل پر۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔
ویلکم بیک ٹو نیوز آئی. بات ہو رہی تھی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے ساتھ. سراج صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جماعت بھی اور آپ کے جو سیاسی اتحادی ہیں تحریک انصاف وہ اس بات پر متفق ہیں کہ فاٹا میں اصلاحات ہوں. لیکن اب اگر انتخابات کی بات ہو جائے، آپ کو پتہ ہوگا کہ تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات ہو جائیں، لیکن جماعت اسلامی کا شاید یہ کہنا ہے کہ اس کو اگر کریں گے تو میاں نواز شریف صاحب سیاسی شہید بن جائیں گے. جے آئی کا کیا موقف ہے جناب؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک آئین ہے جی، اور آئین ہے اس لیے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے. اس میں حکومت بنانا اور حکومتوں کے خاتمے کا ایک طریقہ کار موجود ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت انتخابات میں اگر چند مہینے یا کچھ عرصہ ہی باقی ہے تو قبل از وقت اگر یہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں، حکومتیں ختم ہو جائیں تو یہ شہید ہو جائیں گے، اور پھر یہ عوام کے پاس جا کر یہی روتے ہیں کہ ہم تو آسمان کے تارے لانے والے تھے لیکن ہمیں موقع پورا نہیں دیا گیا. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر ٹینیور پورا ہو اور لوگ ان کی کارکردگی بیس پر ان کو جانچے اور دیکھے اور اسی بنیاد پر فیصلہ کرے، یہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے اچھا ہے. ورنہ اگر ایک مہینہ قبل بھی الیکشن ہو جائے تو پھر وہی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں شہید کیا گیا، ہمارے اوپر ظلم کیا گیا. تو جو ظالم ہیں وہ پھر مظلوم بنتے ہیں، جن کا احتساب ہونا چاہیے وہ بچ جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ عوام خود ہی ایک فیصلہ کر لے اپنے آئندہ الیکشن میں کہ کون اقتدار اور حکومت کا حقدار ہے اور کس کو سزا ملنی چاہیے اور سیاست سے ان کو آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ الیکشن بھی اپنے وقت پر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ احتساب بھی ہو. احتساب کے بغیر یہی لوگ حرام کی دولت لے کر دوبارہ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، وہی پیسہ استعمال کرتے ہیں. اس لیے جن لوگوں نے قرض لیے ہیں بینکوں سے اور جب تک وہ واپس نہ کر لیں، جن لوگوں نے نیب زدہ ہے، نیب میں جن پر کیسز چل رہے ہیں، کرپشن کے کیسز، لوٹ مار کے کیسز، اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے کیسز، جب تک وہ کلیئر نہ ہو اس کو بھی امیدوار کنسیڈر نہ کیا جائے. آخر کوئی نظام تو ہونا چاہیے نا. ہمارے ملک میں ہمارے آئین میں 62-63 ایک دفعہ ہے کہ دیانتدار آدمی کو ہی امیدوار کنسیڈر کیا جائے. کہتے ہیں کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا ہے، اور اب تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 62-63 کو آئین سے نکالا جائے اس لیے کہ یہ فرشتوں کے لیے ہیں، انسان تو دیانتدار ہو نہیں سکتے. تو اگر مغرب میں ایک آدمی دیانتدار ہو کر تب وزیر اعظم اور وہاں ممبر بن سکتا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے تو نبی کا نام ہی امین اور صادق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی امتی ہونے کے ناطے ہم کیوں دیانتدار اور امانت دار نہیں ہو سکتے؟ تو سراج صاحب، اسی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی جماعت بھی پچھلے 4.5 سال سے حکومت میں رہی ہے. جماعت اسلامی نے وہ کون سے عوامی اقدامات لیے ہیں جس کی بنیاد پر اب ان کو اگلے انتخابات میں ووٹ پڑنا چاہیے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کے ساتھ اس نظام کے مقابلے میں جو اس وقت موجود ہے ایک متبادل نظام ہے. میں اس طرح کی سیاست نہیں کرتا ہوں کہ اس چچا زاد کے بجائے یہ چچا لے لے، اس ماموں کی بجائے یہ بانجا لے لے، یہ بڑے بھائی کے بجائے چھوٹا بھائی لے لے. یہ افراد اور چہروں کی سیاست ہے جو سیاست کرتے ہیں صرف دولت کی بنیاد پر. جماعت اسلامی کے ساتھ ایک پورا متبادل نظام ہے. ایک معاشی سودی نظام کے مقابلے میں ایک غیر سودی نظام موجود ہے. اس طبقاتی نظام تعلیم کے مقابلے میں ایک انصاف پر مبنی اور سب کے لیے یکساں نظام تعلیم کا ایک سسٹم موجود ہے. میرے ساتھ ایک اسلامی اور ویلفیئر اسلامی ریاست کا، جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جس میں کوئی گھر سے محروم نہ رہے، جس میں کسی کا بچہ غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے، جس میں کوئی بے روزگار نہ رہے. میں نے یہ سارا فلسفہ، ساری سیاست، ساری حکومت سیکھی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرزی حکمرانی سے. میں اس نظام کے مقابلے میں وہ نظام رکھتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افراد کی بجائے اور سیاسی پنڈتوں اور سیاسی برہمنوں سے کے گرد گھومنے کے بجائے ہمیں نظریات اور ہمیں اپنے متبادل نظام کی طرف آنا چاہیے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. میں نظریہ کی بات کرتا ہوں، اور میں آپ سے، اسد بھائی، آپ سے اور آپ تمام آپ کے سامعین سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں
کہ جس رب نے آسمان اور زمین بنایا ہے اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، سمندروں کو چلایا ہے اور چاند سورج اور ستاروں کو روشنی بخشی اور مجھے اور آپ اور ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس نے ہماری زندگی کے لیے ایک نظام دیا ہے جس کا نام اسلامی نظام ہے۔ 30 سال مدینہ منورہ میں لوگوں نے اس نظام کو چلا کر دیکھا، اور یہ وہی نظام تھا کہ زکوٰۃ دینے والا تو ہوتا تھا، لینے والا نہیں ملتا تھا۔ رات کے اندھیروں میں حکمران مظلوم، محروم اور مجبوروں کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ میں اس نظام کی بات کرتا ہوں۔ جہاں تک میری حکومت میں شمولیت کی بات ہے تو اللہ کا فضل ہے، میں 2002 سے 2006 تک فائنانس اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور سینئر منسٹر رہا۔ میری استعفیٰ کے بعد ورلڈ بینک نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا کہ اگر پاکستان میں کسی نے فائنانشل مینجمنٹ کیا ہے تو یہ وزیر ہے جس کا نام سراج الحق ہے۔ الحمدللہ آج تک میرے وزراء، میرے سینیٹر، میرے کراچی کے میئر، میرے ممبران پر کرپشن کا دبا نہیں ہے، کمیشن خوری کا کوئی الزام نہیں ہے، کوئی اور الزام نہیں ہے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خود سپریم کورٹ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو اگر اس قوم کو کرپشن فری پاکستان چاہیے تو متبادل جماعت اسلامی ہے، اگر اس قوم کو ایک جمہوری معاشرہ چاہیے تو حقیقی جمہوری جماعت اسلامی ہے، اگر اس قوم کو چاہیے کہ ایک ٹیم ورک ہو تو جماعت اسلامی کے ساتھ ایک ٹیم ورک ہے۔ اسد میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں نے اسلام آباد میں یہاں کے پی ایچ ڈیز کو اکٹھا کیا، اور اس وقت کوئی 900 پی ایچ ڈیز ہمارے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ ہمارے لیے ایک 30 سالہ پاکستان کی ترقی کا ویژن، پلاننگ اور منصوبہ دے رہے کہ 30 سال بعد پاکستان مقروض اور اس طرح غریب پاکستان اور اندھیروں میں اور ظلم میں گرا ہوا پاکستان نہ ہو، بلکہ ایک لیڈ کرنے والا اور دنیا کی امامت کرنے والا خوشحال اور اسلامی اور ویلفیئر پاکستان۔ اچھا سراج صاحب، اس فلسفے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور اس نظریے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جے آئی کی آئیڈیالوجی ہے وہ باقی تمام سیاسی جماعتوں سے مختلف ہے، لیکن بطور سیاسی حکومت کے اتحادی ان پچھلے 4.5 سال میں کیا کچھ وہ 2-4 کامیابیاں ہیں جن کی جے آئی بات کر سکتی ہے کہ اس خصوصی کارکردگی کی بنیاد پہ آپ ہمیں ووٹ دے سکیں؟ بالکل، میں اسد صاحب اللہ کے شکر کے ساتھ کہتا ہوں، میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر بنا مخلوط حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ پہلا اعلان میں نے یہ کیا تھا، بجٹ میں اس کو شامل کیا تھا کہ میں پشاور کو کلین اور گرین بناؤں گا۔ میں نے 1 سال بعد استعفیٰ دیا اس لیے کہ میں امیر جماعت اسلامی بنا، اور میں نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ وزارت کے ساتھ، امارت کے ساتھ میں یہ حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، اتنا ٹائم نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو فارغ کیا۔ میرے بعد میرے منسٹر، میرے دوستوں نے میرے اس ویژن کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا، اور آج پشاور ایک کلین اور گرین آپ کو ملے گا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم پٹواری سسٹم کو بہتر بنائیں گے، ایجوکیشن کو بہتر بنائیں گے، اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم نے ایک بل اسمبلی میں لایا کہ ہمارے معاشرے میں پرائیویٹ سود بہت زیادہ تھا۔ ایک تو سرکاری اداروں کا یا اسٹیٹ بینک اور بینکوں کی سودی نظام ہے، لیکن پرائیویٹ لوگ ایک دوسرے سے سود پہ پیسے لیتے تھے، پھر لوگ پھنس جاتے تھے، پھر لوگ اپنا سب کچھ ختم کر کے بالآخر ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کے لیے ہم نے قانون سازی کی، اور آج خیبر پختونخوا میں اس پر پابندی ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے نصاب میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی، اور اس میں وہ چیزیں شامل کی گئی جو ہمارے اسلامی نظریے اور نظریہ پاکستان کے مطابق نہیں تھا، اس میں ہم نے اصلاح کیا۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ایک کافی حد تک قانون سازی کی، اداروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، اور اپنی دیانتداری اور امانتداری کو بھی ٹھیک ٹھاک رکھا۔ ہمارا لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہے جن کا اعتراف ورلڈ بینک نے بھی کہا کہ سب سے اچھی کارکردگی ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا کی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ باقی تینوں صوبوں سے بہتر ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آسمان کے تارے ہم نے لائے ہیں، اس لیے کہ ایک مخلوط حکومت میں نظام چلانا خاصا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ہماری تینوں جماعتوں کے اشتراک سے جو حکومت بنی ہے ان کی کارکردگی ترقی کے طرف بے شک کچھ قدم ہم نے ضرور اٹھائے ہیں۔ بہت سارا کام اب بھی باقی ہے، لیکن اگر عوام نے ہم پر اعتماد کیا، انشاءاللہ ہم ایک اسلامی ویلفیئر اور خوشحال پاکستان دے سکتے ہیں۔
ٹھیک جناب، اسی خوشحال پاکستان اور سیاسی کارکردگی پر اب بات ہوگی اگلے حصے میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہیں. سراج صاحب، اگر آپ کی جماعت کی مستقبل پر بھی بات ہو جائے، آپ نے ابھی اپنے فلسفے کی بات کی، نظریے کی بات کی، آپ نے دیکھا ہوگا جناب کہ کچھ دیر پہلے بائی الیکشنز NH4 پشاور میں آپ کے جو امیدوار تھے انہوں نے 6000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ایک نئی جماعت تحریک لبیک کو 8000 ووٹ مل گئے. تو جناب لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ جماعتیں جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک زمانے میں کلا دم قرار دے رہی تھی، وہ بھی اب شاید JI کے ووٹ بینک میں کٹ ان کر رہی ہیں. تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ کوشچن کر لیا. دیکھیے، اگر ہم اس الیکشن میں حصہ نہ لیتے جی ہاں، تو ہمارے یہ 7000 ووٹر کسی اور کے حجرے میں اور کسی اور کے لیے پولنگ سٹیشن میں کھڑے ہوتے. ہم نے اپنا جو ورکر تھا اس کو کم از کم کسی اور کے حجرے میں یا کسی اور کے گھر طواف کرنے سے بچایا. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے اس بائی الیکشن کے بارے میں آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ وہی لوگ جیت جاتے ہیں جو وہاں حکومت میں ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کراچی میں پیپل پارٹی نے جیتے اس لیے کہ وہاں ان کی حکومت ہے. یہاں پنجاب میں مسلم لیگ نے جیتے، یہاں کی صوبائی حکومت ہے، وہاں بھی چونکہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں حصہ لینا یہ ایک جمہوری پروسیس ہے. اس پر میں اپنے لوگوں کو یکسو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان میں انقلاب کا، تبدیلی کا یا ریفارمز کا ایک ہی راستہ ہے، وہ الیکشن ہے، وہ پولنگ سٹیشن ہے، وہ رائے کو ہموار کرنے کا ہے. بھائی الیکشن ایک ہوم ایگزام ہی آپ لے لیں تو اچھا ہوا. اگر ایک ہوم ایگزام میں آپ کے بچے کی کارکردگی اگر کمزور ہے تو اینول ایگزام کے لیے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی خامیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی غلطیاں دور کرنے کا ایک موقع ملا، اس کا بڑے گہرائی کے ساتھ ہم نے جائزہ لیا ہے. اچھا، اسی موقع کو اگر دیکھیں سراج صاحب، جو آپ کے پریڈیسیسر تھے قاضی حسین صاحب، ان کے بارے میں تعریف کی جاتی تھی کہ انہوں نے کوشش کی کہ بہت سارے مختلف قسم کے طبقوں کو جماعت کی طرف لایا جائے. حالانکہ منور حسن صاحب پر یہ تنقید کی جاتی تھی کہ ان کے نظریے میں خاص طرح کی سختی آ گئی تھی اور اس سے لوگ شاید دور ہو گئے تھے. تو جب ہم مستقبل کو سامنے رکھتے ہیں، کیا جماعت اسلامی اپنے نظریے کو اسی طرح انکلوسیو بنائے گی، لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی؟ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جس طرح کل کا سورج طلوع ہوگا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا مستقبل اور تقدیر یہ اسلامی نظام اور اسلامی نظریے سے وابستہ ہے. جماعت اسلامی قومیتوں کے اور مسلکوں کے اور اس طرح کے تعصبات سے بالکل بالاتر جماعت ہے. یہ مڈل لوگوں کے ایک ورکرز کی جماعت ہے. یہاں کوئی وراثت سسٹم نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا ہو. اگر باپ کے بعد بیٹا ہی امیر بنتا تو آج میں امیر نہ ہوتا، اس لیے کہ میرا گھر خود ضلع دیر کے آخری جو یونین کونسل سمر باغ میں ہے، تو واحد جمہوری جماعت ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم عام ہو رہا ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جس کے بارے میں ہم پر امید ہے وہ یوتھ ہے. اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے چہرے، کارکردگی، ان کے لیڈرشپ کے حوالے سے ان کے چہروں سے نقاب میڈیا نے اٹھائے ہیں. کوئی کیسا ہے اب لوگ یہ جانتے ہیں. ماضی میں یہ جاننا مشکل تھا. لوگوں کے دن بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، ان کے راتیں کیسے گزرتے یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے. ان کے پراپرٹیز، ان کے بینک اکاؤنٹ کہاں یہ لوگوں کو معلوم، ان کے بچے کہاں ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے. تو ایک لمحہ ضرور آئے گا کہ قوم ان بڑے بڑے عالیشان بنگلوں کی بجائے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں، خانزادوں اور نوابزادوں اور شہزادوں اور سیاسی برہمنوں کی بجائے جب فیصلہ کریں گے کہ نہیں عام آدمی کو بھی اسمبلی میں جانا چاہیے اور عام آدمی کو ممبر اور وزیر بننا چاہیے تاکہ عام آدمی کا مسئلہ حل ہو، وہی لمحہ ہوگا کہ لوگ جماعت کی طرف آئیں گے. اور اب آ رہے ہیں. اب ہم نے جماعت اسلامی میں انٹرا پارٹی الیکشن یوتھ کا کیا. الحمدللہ 22,000 سے زیادہ نوجوان منتخب ہو گئے جن کو لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا اور ہم بہت جلد ان سب کو اکٹھا کر رہے ہیں.
تو میں بالکل روز روشن کی طرح میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ مستقبل جو ہے اس ملک میں وہ اسلامی نظریے کا ہے، پاکستان کا ہے اور پاکستان کے عوام کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے۔ یہ فیوڈلزم، یہ کرپٹ سرمایہ دارہ نظام اور یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ جس کو آپ جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے، اس کا دور ختم ہوگا۔ یہ کب تک پیسے کے زور پر سراج صاحب لوگوں کی غربت اور مجبوریوں کا استحصال کر کے ووٹ لیں گے؟ اچھا سراج صاحب، آپ نے یوتھ کی بات کی جو جماعت اسلامی پہ اور جمعیت پہ ایک طرح کا الزام لگتا ہے کہ اسی وجہ سے عدم برداشت کا اس طرح مسئلہ بنتا جاتا ہے، اور ساتھ میں جو جماعت کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شاید ایک طرح کی انتہا پسندی یا عدم برداشت کی لہر ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ نہیں، دیکھیے میں سینئر منسٹر تھا خیبر پختونخوا میں، تو میں خود اپوزیشن کو دعوت دیتا تھا کہ آؤ کوئی بھی کویسچن ہو وہ کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اپوزیشن کا ایک ممبر تھا، اس نے 3 سال تک بات نہیں کی اسمبلی میں۔ میں نے کہا آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ جب بات کرتا ہوں مجھے خطرہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ میں ان دنوں جنگلات کا منسٹر تھا، تو میں نے خود ان کے لیے کئی سوالات تیار کی کہ آؤ اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر مجھ پر یہ تنقید کرے، آپ بولنا سیکھیں گے اور مجھے اپنی وضاحت کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے ہماری جماعت کے اندر بھی احتساب کا ایک نظام ہے، تنقید کا نظام ہے، اور تبھی مجھ سے جو بھی اینکر مجھ سے پروگرام لیتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جو کویسچن آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ کر لیں، میری ذات کے حوالے سے، میری جماعت کے حوالے سے، میری ماضی کے حوالے سے، میرے حال کے حوالے سے۔ تو سب سے زیادہ قرآن کریم میں 80 بار اگر نماز کا حکم ہے تو 80 بار صبر کا حکم ہے۔ الحمدللہ اس صبر کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی مزید صبر سے نوازے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، کوتاہیاں کر جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ غلطی اور کوتاہی کرنے کے بعد ایک احساس بھی ہوتا ہے، اس کا اعتراف کرنے میں ہم شرم محسوس نہیں کرتے، اور اپنے کمزوریوں کو دور کرنے کا حوالے سے جو بھی ہمیں توجہ دلا دے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا اور آج کے مخصوص دن ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ امید ہے کہ فاٹا اصلاحات کے حد تک آپ کی جماعت کامیاب ہو۔ کل تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔